اسلامی تنظیم کی ایک کانفرنس ہوئی ہے فارن منسٹرز کی، اور پہلے ہمیں میڈیا سے ہی معلوم ہوا کہ کشمیر ایجنڈے پہ نہیں ہے. اس کے بعد فارن آفس نے کلیم کیا کہ نہیں ایجنڈے پہ ہے، اور کل یہ کانفرنس پرسوں ختم ہوئی ہے. تو جو ہے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کی پرفارمنس کیسے رہی اس کانفرنس میں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کشمیر کو لے کر. تو تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں ناظرین، تاکہ چیزیں صحیح پرسپیکٹیو میں آ جائیں. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ میں ابوظہبی میں ہوئی تھی اسلامک کانفرنس کی، فارن منسٹرز کی، کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ. اور اس میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یو اے ای نے ہم سے کنسلٹ کیے بغیر اس وقت جو بھارت کی منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز تھیں سشما سوراج، ان کو مدعو کیا، اور انہوں نے سشما سوراج صاحبہ نے پلینری میں بھی خطاب کیا تھا، جو کہ ہم نے پھر اس کو بائیکاٹ کیا اس پلینری کا. گو کہ ہم نے اٹینڈ تو کی میٹنگ، لیکن ہمارے فارن منسٹر اس پلینری میں شامل نہیں ہوئے احتجاجاً. اچھا، اس میں جو ڈکلیریشن ایشو ہوا تھا ناظرین، جس کو ابوظہبی ڈکلیریشن کہتے ہیں، اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس ڈکلیریشن میں اس میں ایک سینٹنس تھا پاکستان کے حوالے سے کہ جو کانفرنس ہے وہ عمران خان جو ہیں وزیر اعظم پاکستان، ان کے اس جیسچر کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ انہوں نے جو بھارت کا ونگ جو پائلٹ تھا ابھینندن، اس کو چھوڑ دیا، ریلیز کر دیا، فری کر دیا. یہ ایک اپریسیشن کا ایک چھوٹا سا بالکل پیراگراف تھا، لیکن کشمیر کا ڈکلیریشن میں کوئی ذکر نہیں تھا. لیکن البتہ ہوتا یہ ہے کہ جو او آئی سی ہے وہ جب بھی کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوتی ہے تقریباً 150 قراردادیں منظور کرتی ہے، اور ان قراردادوں میں ایک دو پاکستان کشمیر کے حوالے سے بھی ہیں. اور پچھلے سال بھی کشمیر پہ قراردادیں منظور ہوئیں، اڈاپٹ ہوئیں، جس میں کنڈیم کرتے ہیں ایٹراسٹیز کو بھارت جو وہاں پہ کر رہا ہے. مور اور لیس وہی ریزولوشنز ہیں جو آئی سی کانٹیکٹ گروپ کے بعد ایشو ہوتی ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے کشمیر پہ قراردادیں پاس ہو رہی ہیں. لیکن ڈکلیریشن میں کشمیر کا پہلے بھی ذکر آتا رہا ہے، لیکن بڑے مائلڈ الفاظ میں، اور کوئی اس میں کنڈیمنیشن وغیرہ نہیں ہوتی. جو اب نیامے میں ناظرین ڈکلیریشن، جسے نیامے ڈکلیریشن کہتے ہیں، اس میں ایک پیراگراف ہے، آپریٹو پیراگراف 8. آپریٹو پیراگراف یہ ہے کہ سبسٹینٹیو جو پارٹ ہے، ایک پریمبولر پارٹ ہوتا ہے اور ایک آپریٹو پارٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈکلیریشن کا یا ریزولوشن کا. تو یہ جو نیامے ڈکلیریشن ہے، اس کا آپریٹو پیراگراف جو ہے 8، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آئی سی ہے وہ اپنی جو پرنسپلڈ پوزیشن ہے جموں اور کشمیر میں، اس کا اعادہ کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو. اتنی سی بات ہے. گو کہ پچھلے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، پچھلے جو ابوظہبی ڈکلیریشن میں تھا اس میں یہ بھی ذکر نہیں تھا. لیکن یہ چونکہ پہلی کونسل آف فارن منسٹرز کی کانفرنس تھی ناظرین 5 اگست پچھلے سال کے واقعے کے بعد، تو ہماری یہ توقع تھی کہ شاید اس ڈکلیریشن میں زیادہ سخت لینگویج استعمال کی جائے گی اور بھارت کے جو اقدامات ہیں ان کو کنڈیم کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. گو کہ جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں جموں اور کشمیر کو لے کر، اس میں البتہ بھارت کے ان اقدامات کو کنڈیم بھی کیا گیا، ان کو ریگریٹ بھی کیا گیا. اور پھر جو ڈیموگرافک چینجز بھارت کر رہا ہے، اس کشمیر اکثریت علاقے کو، کشمیر مسلمان جو اکثریت علاقے ہیں ان کو مائنورٹی میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے، جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ایشو کیے ہیں اسے ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو، انڈینس کو، تاکہ وہ جا کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہو جائیں. تو یہ ساری چیزیں ان قراردادوں میں موجود ہیں. لیکن البتہ ڈکلیریشن جہاں تک تعلق ہے، اعلامیہ جو ہے،
وہ زیادہ اہم ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس میں البتہ موجود نہیں ہیں۔ اور یہ تقریباً جس طرح میں نے پہلے کہا کہ 150 کے لگ بھگ قراردادیں ہوتی ہیں جو ہر سال ایڈاپٹ ہوتی ہیں، اور اس دفعہ بھی ہوئیں۔ اس میں مختلف قراردادیں ہیں، آذربائیجان کو بھی لے کر ہیں، فلسطین کو بھی لے کر ہیں، روہنگیا مسلمانوں کو لے کر بھی ہیں، اور بہت سی کلائمیٹ چینج، ٹیررزم اور سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ڈیکلریشن ہوتی ہے، لیکن ڈیکلریشن میں بدقسمتی کے ساتھ ہمیں اس دفعہ بھی وہ زبان نظر نہیں آئی جو کہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ 5 اگست کے بعد تو وہ صورتحال نہیں رہی جو کہ پہلے تھی۔ تو اس حوالے سے جہاں ایک قسم کی تھوڑی بہت پیش رفت بھی ہے، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی بھی ہے، کیونکہ پچھلے سال تو کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا او آئی سی کے اعلامیے میں، لیکن چلیں اس دفعہ کچھ تھوڑا بہت ذکر ہو گیا کہ بھئی جو کشمیر کا تنازع ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، تو یہ بھی ایک کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے۔ لیکن ہماری توقعات زیادہ تھیں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ جس طرح او آئی سی نے اپنے ڈیکلریشن میں فلسطین کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آذربائیجان کا بھی ذکر ہو گیا، نگورنو قرباخ کا بھی ذکر ہو گیا، روہنگیا کا بھی ذکر ہو گیا، جہاں اور دوسری چیزوں کا ذکر ہوا ہے تو کشمیر کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ 5 اگست پچھلے سال کے بعد تو صورتحال بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ تو تھوڑا بہت ہمیں اس میں ایک قسم کا افسوس بھی ہوا کہ اس میں نہیں ہے، لیکن دوسری طرف بہرحال یہ بھی ہم ایک قسم کی کامیابی ہی سمجھنا چاہیے کہ چلیے کچھ نہ ملا کچھ تو مل گیا، کم از کم کشمیر کا ذکر تو آیا ڈکلیریشن میں کسی بہانے سے، کیونکہ پچھلے سال تو وہ بھی نہیں تھا۔ تو میں یہی تھوڑا سا زور دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ پچھلے سال اگر تھوڑا بہت آپ لوگ کشمیر کے لیے کوشش کر لیتے تو شاید، اور کشمیر کا اگر ذکر پچھلے سال، یہی جو لینگویج اس سال آئی ہے اگر پچھلے سال آ جاتی تو آج ہم اس قابل ہوتے کہ اس لینگویج کو زیادہ سخت کر سکتے تھے۔ پھر ہم جو 5 اگست کو بھارت نے پچھلے سال اقدامات لیے ہیں ان کو ہم کنڈیم کر سکتے تھے اس ڈیکلریشن میں، لیکن پچھلے سال چونکہ کچھ بھی نہیں آیا تو یہ ہمیں او آئی سی کے کنٹریز نے ایک بڑی ہمیں کنسیشن دی ہے، بڑی فلیکسیبلٹی انہوں نے شو کی ہے کہ جو ہے اس ڈیکلریشن میں کشمیر کا ذکر آ گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہم اور کیا توقع کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس میں 5 اگست کے جو ہے اقدامات کا ذکر ہوتا، ان کی کنڈیمنیشن ہوتی، اور ایک کم از کم پیراگراف، بہترین پیراگراف ہو سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ او آئی سی کے بہت سے ممالک شاید اس لینگویج سے اتفاق نہ کیا ہوگا انہوں نے، اسی لیے وہ لینگویج آ نہیں سکی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نائجر جو کہ میزبان ملک تھا، اس کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بھی ہیں، اور جس کنونشن سینٹر میں یہ سارا او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا یہ بھارت کی مدد سے ہی بنا ہے۔ اور اس سال جنوری میں جے شنکر صاحب نیامے انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا اور اس کنونشن سینٹر کا افتتاح بھی کیا تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کس طرح بیہائنڈ دا سینز جو ہے سفارت کاری